کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، اور جس پلیٹ فارم پر ہم اتنی خوبصورت کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے کاشانۂ بصیرت، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور ہم پیج نمبر 174 پر پڑھ رہے تھے۔ پچھلی آڈیو میں بھی اس کے ایک دو لائنیں پڑھی تھیں، آئیے اسی سے آگے چلتے ہیں۔ پیج 174، اس پیج کے جو شروع کی دو لائنیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتی ہوں تاکہ پچھلے کے ساتھ وہ کنٹینیو ہو جائیں۔ یعنی الف سے یہ تک انہیں سب کچھ بتا دیا اور گھر میں موجود شخص کو قتل کرنے کے بارے میں حکم صادر کیا، البتہ یہ نہ بتایا کہ وہ شخص کون ہے اور اس کا گناہ کیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا نیا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ تینوں اس کے حکم پر سامرا پہنچ گئے۔ اس کی بتائی گئی نشانیوں کے مطابق ایک سیاہ غلام کو دروازے پر دیکھا جو ایک کپڑا بن رہا تھا۔ اس غلام نے ان کی پرواہ نہ کی اور ایسے سمجھا کہ جیسے کوئی کیڑے مکوڑے گھر میں آ گئے ہوں، اور جب وہ اس سے سوال کرنے لگے کہ گھر میں کون ہے تو اس نے بالکل مختصر سا جواب دیا اور کہا گھر کا مالک ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آنے والوں کو ایک مکھی کے برابر اہمیت نہ دی۔ ان لوگوں نے دروازے پر ایک بہت نفیس پردہ دیکھا، اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حجرہ، یہ سب ہم بالکل یہی چیز تھوڑا سا پہلے سامعین پڑھ چکے ہیں نا۔ بہت ساری کتابوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتوں کو کسی وجہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آئیے، ان لوگوں نے دروازے پر ایک بہت نفیس پردہ دیکھا، اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک حجرہ دیکھا کہ جو پانی سے بھرا ہوا تھا، گویا کہ وہ پانی کا ایک سمندر تھا۔ انہوں نے اس حجرے کے اوپر ایک چٹائی دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی پر تھی، اور اس پر ایک خوبصورت انسان حالت نماز میں بیٹھا تھا۔ اس شخص نے ان تینوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ یہ واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا، لیکن ایک نے تیر کر امام تک پہنچنا چاہا تو وہ ڈوب گیا۔ اس کے دوست رشیق نے اسے پانی سے نکالا، اور دوسرے نے بھی جب ایسا کیا تو وہ اس کا حشر بھی پہلے والے کا سا ہوا۔ افسوس ہے اس ناتواں انسان پر جو سرکشی کرتا ہے اور خدا کی قدرت سے ٹکر لیتا ہے۔ اب میں یہاں معجزے کی وضاحت ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک خارق عادت فعل ہوتا ہے۔ عقل کسی مادی زاویے سے اس کی تفسیر نہیں کر سکتی، اور یہی کافی ہے کہ جو رشیق نے دیکھا ہم اسے معجزہ سمجھیں، اور معجزے کی تو نہ کوئی حد ہوتی ہے اور نہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی اور حقیقی جانشین یعنی ائمہ طاہرین سے بھی صادر ہوتا ہے۔ پس یہ معجزہ ایسی کیفیت میں منفرد تھا کہ جو عقل اور عادت سے بالکل ہٹ کر تھی۔ رشیق متوجہ ہو گیا کہ وہ ایک معجزے کا سامنا کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس مادی عالم سے ہٹ کر کسی دوسرے عالم میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور بجائے حملہ کرنے کے معافی مانگنے لگا۔ پس اس نے خدا سے اور اس کے نمازی سے معافی مانگی اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے نہ اس گھر کے بارے میں کچھ خبر ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ معتضد نے اسے قتل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے۔
امام علیہ السلام نے اس کی معافی کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی نماز میں مصروف رہے تو یہ لوگ ڈرتے ہوئے بغداد واپس پلٹ گئے۔ معتضد انگارے سے بھی زیادہ گرم تھا اور ان تینوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اس کو تمام کارروائی کے بارے میں اطلاع فراہم کریں۔ اس نے بھی نگہبانوں سے کہا کہ وہ آتے جائیں تو ان کو میرے پاس لے آؤ، خواہ وہ دن کو آئیں یا رات کو۔ جب وہ معتضد کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی اور سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے، یعنی تم نے کسی اور کو تو یہ بات نہیں بتائی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے انہیں سخت حلف دے کر کہا کہ اگر تم نے کسی اور کو یہ بات بتائی اور پھر زندہ بچ گئے تو میں اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دوسری کوشش۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ جب معتضد نے دیکھا کہ ہماری پہلی کاوش بالکل ہی ناکام ہو گئی ہے تو اس نے وسیع پیمانے پر کام شروع کیا۔ اس بیوقوف کی عقل پر رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ جب اسے معلوم تھا کہ اس امر خدا کا ہے اور وہی امام علیہ السلام کا حافظ و ناصر ہے اور امام علیہ السلام معجزے کا اسلحہ ساتھ لیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ اپنی ضد پر اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا اور ہوش و حواس بالکل ہی گم کر بیٹھا اور خدا کے ارادے پر غالب آنے کی ٹھان لی۔ اس واقعے کو بھی رشیق ہی بیان کرتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ خود اس وقت بھی موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ معتضد نے ایک فوجی دستہ بھیجا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں سرداب یعنی بریکٹ میں لکھا ہے تہہ خانے سے تلاوت قرآن کی آواز آئی تو وہ اس سرداب کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے اور اسے گھیرے میں لے لیا تاکہ نہ امام علیہ السلام اوپر چڑھ سکیں اور نہ باہر نکل سکیں۔ لشکر کا سالار انتظار کر رہا تھا کہ سارا لشکر اکٹھا ہو جائے۔ پیج 176۔ ادھر امام نکلے اور ان کے پاس سے گزر کر غائب ہو گئے۔ اب جب امام غائب ہو گئے تو امیر لشکر نے کہا اندر سرداب میں جاؤ، تو وہ بولے کیا وہ ابھی تمہارے پاس سے نہیں گزرے؟ وہ بولا میں نے تو نہیں دیکھا، اور تم نے کیوں انہیں چھوڑ دیا؟ وہ بولے ہم نے سمجھا کہ تم نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ اس واقعے میں غور کرنے سے درج ذیل چیزیں سامنے آتی ہیں کہ معتضد نے ایک بڑا لشکر امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سالار باقی سپاہیوں کے آنے کے انتظار میں رک گیا اور صرف ایک انسان کو پکڑنے کے لیے لمبی تدبیروں اور سوچوں میں پڑ گیا۔ یہ سب ارادہ الہی کے تحت ہو رہا تھا اور ذلت و رسوائی ان دشمنان خدا کا مقدر ٹھہری۔ انہی لمحوں میں امام سرداب سے نکلے اور لشکر کے پاس سے گزر کر غائب ہو گئے۔ لشکر کا سالار حیران اور سرگرداں رہ گیا۔ خدا نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ امام کو دیکھ ہی نہ سکا جبکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب لشکر والوں نے دیکھا کہ امیر انہیں کوئی حکم نہیں دے رہا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ امیر بھی امام مہدی علیہ السلام کو سرداب سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یوں خدا نے انہیں ایسے عظیم خطروں سے بچایا اور انشاءاللہ ظہور تک یوں ہی ان کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہیڈنگ ہے سرداب کا بیان۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں تھوڑی سی سرداب کی وضاحت کر دیں۔ عراق کے اکثر علاقوں میں گھروں میں گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بنے ہوتے ہیں جنہیں سرداب کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر سامرا میں تھا اور اس میں بھی ایک سرداب تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رشیق جو مذکورہ حملے کا عینی شاہد ہے وہ بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام سرداب سے باہر نکلے اور لشکر کے پاس سے ہوتے ہوئے غائب ہو گئے، اور وہ سرداب امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزاروں کے پاس موجود ہے۔ بعد میں آنے والے سالوں میں اس کی بناوٹ جدید کی گئی ہے، لیکن سالوں میں اس کی بناوٹ جدید کی گئی ہے، لیکن جگہ وہی ہے اور زائرین اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ 3 اماموں کی رہائش گاہ کی جگہ تھی، اور یہی نبی معظم اور ائمہ کے گھروں کی شان ہے کہ باذن خدا ان کی تعظیم کی جائے اور ان گھروں میں خداوند متعال کا نام لیا جائے۔ اس لیے شیعہ مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ کوئی شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ امام علیہ السلام یہاں رہتے ہیں یا یہاں سے ظہور فرمائیں گے۔ پس سرداب باقی جگہوں کی طرح ایک جگہ ہے، مگر یہ کہ اسے ائمہ کا مسکن اور گھر کا حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور شیعہ تو شاعر کے اس قول کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں جس کا اب وہ عربی میں لکھا ہے۔ عربی میں شعر پڑھنا سامعین بہت مشکل ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہے، شکر ہے، وہ آئیے وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ یعنی گھروں کی محبت
نے میرے دل کو نہیں کھینچا بلکہ گھر میں رہنے والوں کی محبت نے میرے دل کو کھینچا ہے۔ عربی میں بھی کوشش تو کرتی ہوں۔ وما حب دیار شغفنا قلبی ولیکن حب من مسکن الدیارا، یعنی گھروں کی محبت نے میرے دل کو نہیں کھینچا بلکہ گھر میں رہنے والوں کی محبت نے میرے دل کو کھینچا ہے۔ یہ تھا سرداب کا خلاصہ، لیکن کچھ جوہلا اور کذاب ہمیشہ شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا نام امام غار میں چھپا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا امام غار میں چھپا ہوا ہے، حالانکہ کوئی شیعہ نہ ایسا ہے اور نہ ہی ہوگا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام سرداب میں غائب ہوئے تھے یا اس میں رہتے ہیں۔ یہ منحرف اور پھکڑ باز لوگ بلا خوف خدا جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کی سرگرمیاں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت ہم پیج 177 پر ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد امامت و خلافت امام مہدی علیہ السلام کو منتقل ہو گئی۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام عام لوگوں سے مخفی و مستور رہتے تھے، مگر خاص شیعوں سے مخفی نہ تھے۔ آپ شیعوں کے ساتھ آنے والے احوال سے آگاہ تھے، قیادت امت کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے اور ان کے سوالوں کے جوابات اور مشکلات کو حل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام امر بالمعروف کرتے، نہیں عن المنکر کرتے، کسی کو معزول کرتے، کسی کو منصب پر فائز کرتے، کسی کو دور کرتے، کسی کو قریب کرتے، اور ایسا تھا کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان موجود تھے اور ان سے غائب نہ تھے۔ پیج 178۔ آپ علیہ السلام کا اپنے نائبین اور وکلاء کے ساتھ مکمل رابطہ تھا، انہیں اوامر اور تعلیمات لازمہ کی تلقین کرتے تھے، انہیں ان کے شرعی واجبات کی طرف رہنمائی فرماتے تھے اور وقت و حالت کے مطابق تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے، آئیے تفصیل پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے قمیوں کی دوسری جماعت کو اپنے نائب عثمان بن سعید الامری کی طرف بغداد میں رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی لیے شیعہ حضرات امام مہدی علیہ السلام کے اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فقہی، مالی اور اجتماعی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ بصیرت پر قائم تھے۔ وہ اس نائب کی وثاقت، دیانت اور امانت میں شک نہیں کرتے تھے، اور وہ کبھی فقہی مسائل، قضایا شخصیہ یا جو مسائل لوگوں کے مالی حقوق سے متعلق ہوتے تھے وہ لکھ کر انہیں نائب امام کے حوالے کرتے تھے، اور امام علیہ السلام کے جوابی خط میں ان کا جواب آ جاتا، اور کبھی وہ نائب امام کو گزارش کرتے اور وہ ان کے مسائل اور حاجات امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دے، تو وہ نائب امام علیہ السلام انہیں لکھ لیتے تھے اور بعد میں انہیں امام علیہ السلام کی طرف سے آنے والے جواب سے باخبر کر دیتے تھے، یا انہیں ایک تفصیلی خط دکھاتے کہ جس میں بہت سے سوالات کے جوابات ہوتے تھے، اور کبھی امام کسی حکمت کے پیش نظر جواب نہ دیتے تھے اور کبھی شیعہ قائد کے مسائل میں نزاع کرتے، تو نائب امام کی طرف سے رجوع کرنے سے ان کا اختلاف دور ہو جاتا تھا اور نزاع ختم ہو جاتا تھا، یا اسی طرح انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس کا جو جواب امام کی طرف سے آتا اس بارے میں وہی حرف آخر ہوتا تھا۔ ہم ذیل میں اس کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ کیا خدا نے خلق و رزق کے امور ائمہ کے حوالے کیے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ محال ہے اور یہ بات خدا کے لیے روا نہیں ہے، کیونکہ جسموں کو خلق کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور کچھ لوگوں نے نظریہ اپنایا کہ خدا نے ائمہ کو خلق و رزق پر قدرت دی اور یہ کام ان کے سپرد کر دیا ہے، بس انہوں نے خلق کیا اور رزق دیا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس بارے میں ابو جعفر محمد بن عثمان العمری کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، 179 پیج، اور ان سے کیوں نہیں پوچھتے تاکہ وہ حقیقت تم پر آشکار کر دیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا وہی ایک وسیلہ ہے۔
پس وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا اور ان کی طرف بھیج دیا۔ امام علیہ السلام کی طرف سے ان کے مسئلے کا جواب اس طرح آیا: بے شک وہی خدا ہے کہ جس نے جسم کو خلق کیا اور رزقوں کو تقسیم کیا، کیونکہ نہ تو وہ جسم رکھتا ہے اور نہ ہی جسم میں حلول کرتا ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ خدا سے سوال کرتے ہیں تو خدا خلق کر دیتا ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں تو خدا رزق دیتا ہے، اس کے سوال کو سنتے ہوئے، ان کے حق میں کی رعایت کرتے ہوئے۔ نمبر 2، شیعوں کے درمیان اس بات میں اختلاف شروع ہو گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کوئی خلیفہ ہے یا نہیں۔ ایک گروہ نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ دوسرا گروہ کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا نائب مقرر کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، تو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اس کا جواب صادر ہوا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا تمہیں اور ہمیں گمراہی اور فتنوں سے بچائے، ہمیں اور تمہیں روح یقین عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمہیں برے ٹھکانے یعنی جہنم سے بچائے۔ مجھے تم میں سے ایک جماعت کے دین کے بارے میں شک کی خبر ملی ہے، اور وہ جو والیان امر کے بارے میں شک و حیرت میں مبتلا ہیں، اس چیز نے مجھے اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں غمگین کر دیا ہے، اور اس بات نے مجھے تمہارے بارے میں پریشان کر دیا ہے، نہ کہ اپنے بارے میں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں، اور حق ہمارے ساتھ ہے، تو جو ہمیں چھوڑ دے وہ ہمیں وحشت زدہ نہیں کر سکتا۔ پیج 180۔ اے لوگو، تم کیوں شک میں پڑے ہو اور کیوں حیران ہوتے ہو؟ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ کیا تم نے ان آثار میں غور نہیں کیا کہ جو تمہارے گزشتہ اور آنے والے ائمہ کے بارے میں ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح خدا نے اپنی طرف سے رہنمائی کے لیے نشانیاں بنائی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جب بھی ایک نشانی ختم ہوئی تو دوسری ظاہر ہو گئی، اور ایک ستارہ ڈوب گیا تو دوسرا ستارہ طلوع ہو گیا، اور اب جب کہ خدا نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ خدا نے اپنے دین کو باطل کر دیا ہے اور اپنے اور مخلوق کے مابین رابطہ ختم کر دیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا، اور خدا اپنے امر کو غالب کرے گا اور مشرک کو یہ غلبہ ناگوار گزرے گا، اور بے شک گزرنے والا امام حسن عسکری نیک وقت تھے اور اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی راہ اپنا کر گزارے، اور ہم میں ان کی وصیت اور علم ہے، اور وہ ان کا خلیفہ اور قائم مقام ہے۔ اس بارے میں ہم سے صرف ظالم و گناہ گار ہی نزاع کرے گا، اور ہمارے علاوہ کوئی منکر اور کافر ہی اس منصب کا دعویٰ کرے گا۔ اگر خدا کا امر یوں ہی ہوتا تو تمہارے لیے ہمارا حق آشکار ہو جاتا اور تمہارا شک ختم ہو جاتا، لیکن وہ ہوا جو خدا نے چاہا۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس تم خدا سے ڈرو اور اسے ہمارے لیے تسلیم کرو اور معاملہ ہمارے سپرد کر دو۔ جس طرح امر ہماری طرف لوٹتا ہے اسی طرح ہم سے شروع ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اصحاب الیمین سے پھر کر اصحاب الشمال یعنی جہنمیوں کی راہ پر نہ پڑو۔ تم ہم سے سنت واضح کی بنا پر مودت کا ارادہ رکھو، پس میں نے تمہارے بارے میں خیر خواہی سے کام لیا، اور خدا تم پر اور ہم پر گواہ ہے۔ اگر ہم تمہاری بہتری کے خواہش مند نہ ہوتے اور تم پر شفقت نہ کرتے تو ہم تمہارے بلانے پر توجہ نہ کرتے اور ان معاملات کو طے کرتے جو ہمیں ظالموں، درست خو لوگوں، گمراہوں، ہوائے نفس کے پیروں، خدا سے ٹکر لینے والوں، خدا کے فرض اور اطاعت کو چھوڑنے والوں، غیر مستحق دعوے داروں اور ظالموں اور غاصبوں کے ساتھ درپیش تھے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عنقریب جاہل کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کافر عنقریب یہ جان لے گا کہ آخرت میں گھر کس کے لیے ہے۔ خدا ہمیں اور تمہیں مہالک، آفات، برائیوں اور ہر قسم کی بلاؤں سے اپنی رحمت میں محفوظ رکھے۔ بے شک یہ اسی کے اختیار میں ہے، جو چاہے اس پر قادر ہے، اور ہمارا اور تمہارا کار ساز اور محافظ ہے۔ اور سلامتی ہو تمام اوصیاء، اولیاء اور مومنین پر، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان سب پر، اور خدا کا درود و سلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر۔ نمبر 3، ایک شخص کو خدا نے ایک فرزند عطا کیا اور 8ویں دن وہ بچہ مر گیا، تو اس نے خط لکھ کر امام علیہ السلام کو اطلاع دی، تو امام نے کی طرف سے جواب آیا کہ عنقریب خدا تجھے 2 بیٹے دے گا، اس کا نام احمد رکھنا اور دوسرے کا نام جعفر رکھنا۔ امام علیہ السلام نے اسے جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اس نے امام کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹوں کے وہی نام رکھے کہ جو امام نے فرمائے تھے۔ نمبر 4، تیسرے نائب خاص حضرت حسین بن روح کے زمانے میں شیخ علی بن الحسین بن بابویا نے شیخ حسین بن روح سے درخواست کی کہ امام علیہ السلام سے عرض کریں کہ وہ میرے لیے ایک بیٹے کی دعا کرے۔ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے 3 دن بعد یہ جواب آیا کہ میں امام علیہ السلام میں نے شیخ علی بن حسین کے لیے دعا فرمائی ہے، اور عنقریب ان کے گھر بابرکت بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کے بعد ان کی اولاد ہوئی۔ تو اسی سال شیخ محمد بن علی بن حسین بن بابویا المعروف شیخ صدوق پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بھی اولاد پیدا کی۔ شیخ صدوق جلیل القدر عالم احادیث کے حافظ، احوال رجال کو جاننے والے تھے، حافظے اور کثریت علم میں قمیوں میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا، اور قریباً ان کے 300 تالیفات ہیں۔ ایک اور دوسری روایات کے مطابق شیخ صدوق کے والد علی بن حسین نے شیخ حسین بن روح کو خط لکھا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام سے سوال کریں کہ وہ خدا سے دعا کریں کہ وہ انہیں فقیہ اولاد عطا کرے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ تمہیں اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ملے گی، عنقریب تم ویلم کی ایک کنیز کے مالک بنو گے، اور اس سے تمہیں 2 فقیہ بیٹے ملیں گے۔ شیخ صدوق اور ان کے بھائی حسین دونوں فقیہ تھے، اور ان دونوں نے اتنی احادیث محفوظ کی کہ جتنی قم کے کسی اور فرد نے نہیں کی۔ ایک شخص کہ جس کا نام مسرور تھا، وہ بچپن میں گونگا تھا، بول نہ سکتا تھا، اور اس کی عمر 13 یا 14 سال ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اسے لے کر شیخ حسین بن روح کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام سے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں کہ خدا اس کی زبان کھول دے۔ شیخ حسین بن روح نے اس سے فرمایا، تمہیں اس بچے کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جانے کا حکم ہے۔ اس شخص کا باپ اور چچا اسے کربلا مقدسہ میں لے گئے، اور امام علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد اس کے باپ اور چچا نے اونچی آواز میں اسے بلایا، اے مسرور، تو اس نے فصیح الفاظ میں جواب دیا، لبیک۔ تو اس کے باپ نے کہا، تم پر خدا کی رحمت ہو، تم بول پڑے؟ مسرور نے کہا، جی ہاں۔ نمبر 6، ایک شخص نے اپنی بیوی سے اختلاف کیا اور بات بگڑ گئی اور اختلاف زیادہ ہو گیا، تو اس شخص نے اس بارے میں امام علیہ السلام سے مشکل کا حل دریافت کیا۔ امام علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا، اور یہ جواب اس خط میں تھا کہ جس میں دوسرے لوگوں کے سوالات کے جوابات تھے۔ خدا میاں اور بیوی کے مابین صلح کرا دے۔ اس کی بیوی اس کے پاس لوٹ گئی، اس سے معذرت کی اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ نمبر 7، ایک شخص قم سے بغداد کی طرف آیا اور اپنے ساتھ قم کے لوگوں کی طرف سے بہت سے تحفے اور مال لایا، اور جب اس نے اموال محمد بن عثمان کے حوالے کیے تو محمد بن عثمان نے فرمایا، ایک چیز رہ گئی ہے کہ جو تمہیں دے کر بھیجی گئی، وہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، جناب کوئی چیز باقی نہیں بچی، سب چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ محمد بن عثمان نے کہا، نہیں، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، تم ذرا اس کو تلاش کرو۔
تو وہ شخص گیا اور اپنے سامان میں بڑے غور سے کے ساتھ تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ آئی۔ وہ واپس محمد بن عثمان کی طرف آیا اور ان سے کہا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ محمد بن عثمان نے فرمایا تم سے کہا گیا تھا 200 سوڈانی کپڑے جو فلاں بن فلاں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس شخص کو یاد آ گیا اور اس نے کہا بالکل میں وہ بھول ہی گیا تھا اور نہیں معلوم کہ میں نے کہاں رکھے۔ پھر وہ شخص گیا اور ان 2 کپڑوں کو ڈھونڈنے لگا لیکن اسے نہ ملے۔ وہ محمد بن عثمان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ وہ 2 کپڑے نہیں ملے۔ محمد بن عثمان نے اسے کہا تم فلاں بن فلاں قطان کے پاس جاؤ کہ جس کی طرف تم نے 2 تھیلے بھیجے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک تھیلے کو کھولو، تمہیں اس کے پاس ایک طرف وہ کپڑے مل جائیں گے۔ پس وہ شخص حیران ہو کر چل پڑا اور اس نے ایک تھیلا کھولا اور دونوں کپڑے لے کر محمد بن عثمان کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو سامعین یہ ہم پیج 183 کے اوپر ہم نے اس ٹاپک کو ختم کیا اور یہ نویں فصل تھی کہ جو کہ ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگلا جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے حوالے سے 10ویں فصل ہے جو ہے ہم ایک الگ آڈیو میں اگلی میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ غیبت کبریٰ کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے جاننا ہے۔ تو اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔